نمبر 56 ہے، صفحہ نمبر 56، اور سورہ الماعون ہے، سورہ الماعون، صفحہ نمبر 56 سورہ الماعون۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کا آخری لفظ الماعون ہے، اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کا نام الماعون مقرر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ارأیت، آپ نے دیکھا، ارأیت آپ نے دیکھا، الذی وہ شخص جو یکذب جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، بالدین جزا سزا کے دن کی، الذی یکذب بالدین جو سزا جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کی اعتقادی اور اخلاقی اور تعبدی بیماریاں، خرابیاں اور خامیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان کی اعتقادی خرابی کیا ہے؟ جزا سزا کے دن کو جھٹلانا، قیامت کے دن کو جھٹلانا۔ فذالک، وہی ہے، الذی جو یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہ ان کی اخلاقی خامی اور اخلاقی برائی بیان کی گئی۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، لیکن اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہے قیامت کا انکار، جزا سزا کا انکار، وہ بنیاد ہے اصل۔ کیونکہ جس انسان کو جواب دہی کا احساس ہو کہ میں نے جواب دینا ہے، وہ ہر چیز میں محتاط رہتا ہے، اور جس کو جواب دہی کا احساس نہ ہو تو وہ ہر چیز کے اندر غیر محتاط ہو جاتا ہے، وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ غفلت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا سزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی، وہی ہے جو یدعو الیتیم یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض اور وہ نہیں ترغیب دیتا، علی پر طعام کھلانا، المسکین مسکین محتاج، ولا یحض علی طعام المسکین اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کیونکہ یہ وہ کرے گا جس نے کل اللہ سے صلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اور جس نے اللہ کے سامنے جانے پر یقین ہی نہیں کرنا تو اس نے کیوں صلہ اور بدلے کی بات سوچنی ہے؟ اور جب اس نے صلے اور بدلے کی بات نہیں سوچنی تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ کسی غریب اور محتاج کے اوپر اپنا مال خرچ کرے۔ ولا یحض علی طعام المسکین اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فویل، ہلاکت اور بربادی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے، للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، الذین وہ، ہم جو، عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غفلت برتتے ہیں۔ فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے، الذین ان لوگوں کے لیے، ہم جو، عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غفلت برتتے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں ہم نے 9ویں پارے میں سورہ الانفال میں پڑھا تھا، وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ مشرکین نماز کا تصور رکھتے تھے، نماز پڑھتے بھی تھے، لیکن بگڑتے 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 بگڑتے، جس طرح ہمارے ہاں ہے نا، کئی معاملات میں دین بگڑتے 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 ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے کئی معاملات میں، اسی طرح ان کا معاملہ تھا۔
کہ ان کی نماز تو تھی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. 8ویں پارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مرد تو مرد، عورتیں تک بے لباس ہو کر. عورتیں تک. شیطان ایسے بہکاتا ہے، وہ بہت بڑی برائی کو بہت بڑے تقدس کے رنگ میں پیش کرتا ہے. بہت بڑی برائی کو، یعنی خانہ کعبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا اور عفت اور شرم کا یہ عالم تھا کہ جن رشتوں میں اللہ رب العزت نے گنجائش اور اجازت دی ہے کہ وہاں پر مرد اور عورت ایک دوسرے کو میاں بیوی دیکھ بھی سکتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایک دوسرے کے وجود کا وہ حصہ دیکھا ہی نہیں. عفت اور پاک دامنی تو یہ ہے. اور دوسری طرف شیطان نے ایسا ان کو ورغلایا اور ایسا بہکایا. آپ یقیناً پڑھ چکے ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں اور بار بار پڑھ چکے ہیں، جب آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر وہ پھل کھا لیا تھا تو اس کا ابتدائی اثر یہ ظاہر ہوا کہ ان کا لباس اتر گیا. ينزع عنهما لباسهما لیبدی لہما من سوآتہما، تو لباس ان کا اتر گیا. ان کا لباس اتر گیا تو فوری طور پر، شرم تھی نا، پاک دامنی تھی، تو فوری طور پر انہوں نے کیا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے تاکہ ہم چھپ جائیں. حالانکہ دونوں میاں بیوی ہیں، اس سے پہلے باقاعدہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انسانی شرم، حیا، عفت، پاک دامنی یہ ہے کہ نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس نہیں ہونا. لیکن شیطان بسا اوقات برائی، گناہ، بے حیائی کو وہ اس طرح انسانوں کے ذہنوں میں مسخ کر کے ڈال دیتا ہے کہ برائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ نمازیں کیا ہیں؟ نمازیں کیا ہیں؟ کھیل تماشا ہے. یہ ہماری نماز ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین وہ، ہم جو، عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غفلت برتتے ہیں. الذین وہ لوگ، ہم یراؤون جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر عمل کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون منع سے ہے، منع روکنا، اور لوگوں کو عام استعمال کی چیزیں دینے سے بھی روکتے ہیں. ان کی اخلاقی پستگی کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کو عام استعمال کی اشیاء دینا بھی گوارا نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکوثر، اس کی پہلی آیت کے اندر الکوثر کا لفظ ہے اور بہت ہی زیادہ وسیع المفہوم لفظ ہے الکوثر. اسی نسبت سے اس کا نام سورہ الکوثر مقرر کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، بے شک ہم نے، اعطیناک آپ کو عطا کی، الکوثر خیر کثیر. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. کوثر عطا کی، کوثر عطا کیا، اور ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. یہ جو لفظ کوثر ہے نا، مفسرین کرام نے 25 سے 26 اقوال نقل کیے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر خیر کی انتہا فرما دی. ہر خیر کی، خیر کثیر. کوثر مبالغے کا لفظ ہے، یعنی کثرت کی انتہا ہو گئی، اور ہر خیر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انتہا ہو گئی. چاہے اس کا تعلق آپ پر اترنے والی وحی سے ہو تو قرآن کریم ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کو ملنے والے معجزات سے ہو تو اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، اور چاہے اس کا تعلق آپ کو ملنے والی شریعت سے ہو تو اس شریعت کی جو وسعت ہے اور اس شریعت کی جو خوبصورتی ہے کوئی حد و حساب ہی نہیں اس کا. چاہے آپ کو ملنے والی امت ہو، اور ایسی امت تھی اور ایسے خاص طور پر جماعت تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ دنیا نے ایسی جماعت نہ اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد، نہ اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد. آپ کی رفعت
اور آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی ہو تو کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور آپ کو آخرت میں ملنے والے انعامات اور اعزازات ہوں تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اور خیر کی ہم نے آپ پر انتہائیں کر دی۔ اور یہ انتہا ہم اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہے، ہماری انتہا تو یہاں آ کے ہو جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے اور اس کے حوالے سے، آپ کی ذات کے شایان شان آپ پر انتہا کر دی گئی۔ دیکھیں قیامت کا دن، اس کا ایک ترجمہ حوض کوثر بھی ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، وہ بھی اس خیر کثیر میں ہے کہ ساری دنیا پیاس سے بلبلا رہی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے حوض کوثر پہ سیراب کروں گا، تم آؤ گے میرے پاس بلبلاتے ہوئے، قیامت کی سختیاں بھگتتے ہوئے آؤ گے، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض، حوض پہ میں تمہارا استقبال کر رہا ہوں گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، میں حوض پر میں تمہارا استقبال کر رہا ہوں گا۔ تو یہ بھی ایک خیر کثیر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جب سیراب کروں گا تو ایک دفعہ جب حوض کوثر سے پی لو گے تو لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پھر کسی کو پیاس نہیں لگنی۔ اور جنت میں داخل کب ہونا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے نکلیں اور جنت کا دروازہ ہے جاؤ جنت میں، بھائی وہ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ فرض کیا ابھی آپ کے جنت میں جانے میں 10,000 سال ہیں، فرض کیا ابھی آپ کے جنت میں جانے میں 20,000 سال ہیں، لا یظمأ، پیاس نہیں لگے گی اب۔ یہ بھی ہے، نہر کوثر ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے، آپ کو عطا کی جائے گی، شفاعت کبریٰ ہے، مقام محمود ہے، ہر اعتبار سے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی اور آپ پر خیر کی انتہا کر دی۔ فصلی، آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ فصلی لربک وانحر، شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ کیا ہے؟ اب شکرانہ یہ ہے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، یہ چیز ہے۔ اللہ انعام دیں، اللہ نعمت سے نوازیں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب انعام کریں اس کا شکر ادا کرو۔ تو فصلی، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، یہ کیا ہے؟ شکرانہ ہے، میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہے۔ اس لیے عام لوگ بہت کم قربانی کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ قربانی کرتے تھے۔ عام لوگ بہت کم نماز پڑھتے تھے، خیر وہ نماز بھی کم نہیں تھی، ہمارے لحاظ سے تو وہ بھی کم نہیں تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے تو وہ بہت کم تھی۔ پہلے بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو بہت طویل نماز پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام بھی آ جاتے تھے، وہ بھی اپنی اپنی پڑھتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صحابی نے دیکھا تو آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے ذہن میں تھا تھوڑا سا پڑھیں گے، رکوع کر لیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کر لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ البقرہ مکمل ہو گئی۔ اب جب مکمل ہونے لگی تو انہوں نے سوچا چلیں اب رکوع ہو جائے گا، سورہ بقرہ مکمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آل عمران شروع کر دی۔ آل عمران، اچھا سورۃ البقرہ جو ہے وہ تقریباً 2.5 پارے ہیں، تقریباً 2.5 پارے ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اب یہ سوچنے لگے کیا کروں، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد حضور سجدہ رکوع فرما لیں گے۔ حضور پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے 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 سورہ آل عمران اختتام پہ پہنچی تو چلو اب تو رکوع ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ آل عمران ختم کی اور سورہ النساء شروع کر دی۔ وہ صحابی نے دونوں طرف سلام پھیرا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں؟ انعام بہت بڑا ہے، شکر بہت بڑا ہے، انعام بہت بڑا ہے پھر شکر بہت بڑا ہے۔ اسی لیے آپ اتنی عبادت فرماتے تھے حتیٰ تورمت قدماہ، کہ آپ کے قدم مبارک وہ سوج جاتے تھے، سویلنگ ہو جاتی تھی ان پر۔ قرآن کریم نے بھی کہا تھا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دنیا کے کاموں سے، دن بھر کی امور سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھکانا ہے، آپ نے اتنی عبادت کریں کہ تھک جائیں۔ تو اتنی عبادت کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے تھے۔
تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بخشائیں، تو پھر بھی اتنا؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ہے جب عنایت مجھ پر بڑی ہے تو شکر بھی مجھ پر بڑا لازم ہے، تو پھر مجھ پر شکر بھی۔ تو فصلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، انا، بے شک، شانئک، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اصل میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی اولاد نرینہ پھر کوئی نہیں تھی اس کے بعد۔ کفار بڑے خوش ہوئے اور بڑے عجیب و غریب انہوں نے کلمات زبان سے نکالے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا لگتے تھے ابو لہب، تو اس بدبخت نے کہا کہ بطر محمد، قد بطر محمد، لو بھائی ان کا تو نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ کیوں کہ اولاد ہوتی ہے جو انسان کا نام آگے لے کے چلتی ہے، وہ اولاد ہوتی ہے نا، نسل چلتی ہے آگے، تو ان کی تو اب نرینہ اولاد ہی کوئی نہیں، نرینہ اولاد کوئی نہیں، تو کیا ہے 4 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے، تو یہ تو ختم سمجھے، ان کا معاملہ تو ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے تو خیر کثیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کو تو خیر کثیر ملنی ہے، اور خیر کثیر کا ایک یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بلند آپ کا ذکر ہوگا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ بلند آپ کا ذکر ہوگا، اور ان کا کیا ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکافرون، پہلی آیت میں الکافرون کا لفظ ہے، اس لیے اس سورت کا نام الکافرون تجویز کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، آپ فرمائیے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، آپ فرمائیے اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ مختلف مواقع پہ آ کر وہ کوشش کرتے تھے کسی طرح حضور علیہ السلام کی جو محنت ہے اس کا زور ٹوٹے، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے، کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ روشن خیال بن جائیں، ہاں آپ کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں، دیکھیں ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، ہم آپ کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے معبودوں کی تعریف کر لیا کریں۔ اس طرح مختلف مواقع پر مختلف واقعات پیش آئے، مختلف مواقع پر وہ حضور علیہ السلام کو مختلف ترغیبات دینے کی کوشش کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس پر جو آغاز کیا ہے، جو آغاز ہے، یہ داعیانہ آغاز نہیں ہے، اور یہ داعیانہ خطاب نہیں ہے۔ داعیانہ کیا ہوتا ہے؟ جب دعوت دی جاتی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، یہ ہوتا ہے دعوت والا خطاب، یہ داعیانہ خطاب نہیں ہے، یہ تو دشمنی والا خطاب ہے۔ یا ایھا الکافرون، کیا باتیں لے کے آئے ہو؟ کون سی تم آفر لے کے آئے میرے پاس؟ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، تو بھائی عبادت ایک کی ہوتی ہے، عبادت ایک کی ہوتی ہے، عبادت جماعت کی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اوروں کی جب تم عبادت کر رہے ہو تو پھر اللہ کی عبادت کا دعویٰ نہ کرو، پھر اللہ کی عبادت کا دعویٰ نہ کرو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، اور نہ ہی میں، عابدون، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی، جس کی تم نے عبادت کی۔ بار بار تکرار، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، نہ میں نے کبھی پہلے عبادت کی تمہارے معبودوں کی، نہ میں اب عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، نہ میں آئندہ کبھی عبادت کروں گا تمہارے معبودوں کی۔ قل یا ایھا الکافرون، حالانکہ یہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ فتح فرما چکے ہیں،
وہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس غلبہ ہے، آپ کے پاس جماعت ہے، آپ کے پاس نصرت، سب کچھ ہے. نہیں، یہ کب ہے؟ یہ کب ہے؟ ابھی مکہ کے اوپر کفار کا غلبہ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس اختیار ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ ہیں، چند صحابہ. مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، ابتدائی دور کی. ابھی کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ کی جماعت بہت بڑی ہو چکی ہے، اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کون ہے. نہیں 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 نہیں، دین یہ ہے، اسلام یہ ہے. اللہ کی وحدانیت کا جو پیغام ہے وہ مشکل سے مشکل ترین وقت میں ڈنکے کی چوٹ پر ہے. آپ اندازہ اس سے لگائیں، بات مجھے یاد آ گئی. غزوہ احد ہوا نا، غزوہ احد، تو اس میں مسلمانوں کو ابتدا میں تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا. اس نقصان میں کفار یہ سمجھے کہ ہم نے ان کے بڑے بڑے سب علیاذ باللہ ختم کر دیے ہیں. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر پکارا ہیں. آپ نے فرمایا خاموش، ابھی ان کو ظاہر نہ ہونے دو، ہماری طاقت کتنی ہے اور کہاں ہے، ظاہر نہ ہونے دو، خاموش. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، آپ نے فرمایا خاموش. عمر کا نام لیا ہے، آپ نے فرمایا خاموش. اچھا وہ بڑے خوش، لو بھائی سب ختم، ہم کامیاب ہو گئے. تو انہوں نے پھر اعلان کیا، نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل زندہ باد. حبل بت تھا بڑا ان کا. جب انہوں نے حبل کا نعرہ لگایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم کہو اللہ اکبر، تم کہو اللہ اکبر. پھر اللہ نے وہ آیت نازل کی، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. اور حضور نے فرمایا کہو لنا المولا لا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. اب اللہ کی بات آئی ہے، ہم دشمن، ہم اس وقت نقصان میں ہیں، ہم اس وقت تھوڑی سی تکلیف دہ حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، لیکن اب یہ تو اللہ اکبر کا وقت آیا ہے. اللہ اکبر، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اور اسی کے ساتھ ایک آیت اور نازل ہوئی تھی، وہ ہم نے 24ویں پارے میں سورہ الزمر میں پڑھی ہے. قل افغیر اللہ اعبد تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. ارے جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کی عبادت کروں؟ قل، آپ کہیے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہلو مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کیجئے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور فرما برداروں میں سے رہیے. تو یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، ولیہ، اور میرے لیے دینی، میرا دین. لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے، اگر تم اس پہ راضی رہنا چاہتے ہو نا، جاؤ رہو، میں اپنے اس دین پر قائم ہوں. لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. بس یہاں تک، یہاں تک کیوں؟ اعلان یہ ہوا تھا، میں نے اعلان یہ کیا تھا، یہاں کے حساب سے ہماری قرآن کریم کی تکمیل آج ہو جائے گی. اعلان یہی تھا، یہاں کے لحاظ سے، یہاں کے حساب سے. اصل میں ہمارا جو ارادہ ہے اس کلاس کا، قرآن کلاس کا، کہ ہم نے جو اس کی مکمل تکمیل ہے، یعنی سورۃ الناس تک، اور پھر آگے اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دی جاتی ہے،
یہ انشاءاللہ حرم شریف میں جا کر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آخری ایک دو اسباق ہم نے فی الحال چھوڑ دیے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کا فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ ہم وہاں جا کر کریں گے۔ اور جب کریں گے تو اس وقت کوشش یہ کریں گے کہ کوئی لائیو سسٹم اس طرح کا ہو جائے کہ جو یہاں موجود حضرات ہیں اگر وہ بھی شامل ہونا چاہیں اس میں تو لائیو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔